دیکھیں جو زنجیریاں اور یہ ذائچے وغیرہ ہیں، یہ نجومیوں کے پاس ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں فلاں طریق ہمارے لیے اچھی ہے، فلاں نہیں ہے. تو اس کا پہلے ہی بتا دیا کہ یہ علم نجوم ہے اور یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کسی بھی دن اور کسی بھی مہینے کو منحوس پیدا نہیں کیا. اللہ رب العزت اس بات پہ سخت ناراض ہوتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانے کو بنانے والا تو میں ہوں. تو اللہ رب العزت اس پہ ناراض ہوتے ہیں. اور اس طرح کے الفاظ ہیں کہ دہر تو میں ہوں، زمانہ تو میں نے بنایا ہے، اور انسان زمانے کو گالی دے رہے ہیں. حالانکہ زمانے میں فرق نہیں ہے، فرق اس کے اعمال میں ہے، فرق اس کی جو زندگی ہے اس کے اندر ہے. تو اللہ رب العزت اس پہ سخت ناراض ہوتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنی اور مصروفیات وغیرہ دیکھ کے اگر کوئی طے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ علم نجوم کے طریقے سے یا اس طرح کے تو یہ درست نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہے، آپ یہ سوچتے ہیں رمضان ہے، برکت والا مہینہ ہے، اسی طرح کوئی برکت والے دن ہیں، اس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کر لیں، یا کوئی برکت والی جگہ مسجد میں آپ نکاح کرتے ہیں، آپ یا کچھ لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ نکاح کرتے ہیں. تو یہ چیزیں درست ہیں جو اسلام نے جن کو درست کہا ہے، لیکن کسی دن کو فکس کر کے، کسی مہینے کو فکس کر کے اسلام نے اس سے منع کیا. وہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر وہ ایک صاحب جو ہے وہ جنتری وغیرہ لے کر بیٹھے تھے، اور وہ محفل کے اندر اس خاندان والوں کو بتا رہے تھے کہ اس مہینے کی ان 2 ڈیٹس کو ہم شادی کر سکتے ہیں، اس کے بعد یہ 4 دن ہمارے لیے ٹھیک نہیں، اس کے بعد ہم پھر ان 3 ڈیٹس کو شادی کی تقریبات رکھ سکتے ہیں، پھر یہ 2 دن ٹھیک نہیں، مطلب اس مہینے میں یہ طریقوں کو ہم کر سکتے ہیں. تو میں اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے، غلط کنسیپٹ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ بندہ جو بتا رہا ہے وہ اللہ کے کاموں میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں بھی کچھ چیز ہوں جو اللہ کے بنائے ہوئے دنوں میں بھی کچھ عمل دخل رکھتا ہوں کہ اس دن آپ کرو گے تو نقصان ہوگا کیونکہ نقصان دینے والا میں ہوں، لیکن نقصان دینے والا تو اللہ ہے. وہ مہورت ہونا چاہیے شادی کا، حضرت یہ ان کا مذہبی حصہ ہے، دیکھیں ان کا ایک مذہبی اسلام نے ایک جینوئن اور پراپر انسان کو ایک سوچ دی ہے جس کے پیچھے بہت مضبوط بنیاد ہوتی ہے، اور شگون اور توہمات کے پیچھے کوئی بنیاد نہیں ہے. جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے اس کے نیچے کوئی بنیاد نہیں ہے. جیسے آپ کہہ رہے تھے جادوگر کو پتہ ہے جادو کے پیچھے کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے نا وہ آنکھوں کا دکھاوا ہے اور جو ہے ذہن مائنڈ چینج ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح یہ توہمات ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور اسلام جو ہے وہ یہ انسان کو ایسا کنسیپٹ دیتا ہے جس کے اندر کوئی مضبوط بنیاد ہو، انسان کسی جگہ پہ کھڑا ہو سکے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ توہمات کے پیچھے پڑتے ہیں، بدشگونیوں کے پیچھے پڑتے ہیں، ایک لیول آتا ہے کہ وہ پورے وہمی ہو جاتے ہیں، نفسیاتی ہو جاتے ہیں. تو اسلام انسان کو ہر طرح سے پروموٹ کرتا ہے، اس کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے اور ایسی سوچ دیتا ہے جس کے ذریعے انسان دنیا میں مضبوط اور پائیدار زندگی گزار سکے. اور اس طرح کی زندگی کہ فلاں دن میرے ساتھ یہ ہو جائے گا اور فلاں دن ٹھیک رہے گا، فلاں دن غلط رہے گا، پہلے سے آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کوئی کام ہی نہیں کر سکو گے. بالکل. اور آپ جو ہے اپنی زندگی کو اچھے صحیح طریقے سے نہیں گزار سکو گے، آزاد طریقے سے نہیں گزار سکو گے. آپ کا ذہن جو ہوگا ہر وقت وہ جکڑا ہوا ہوگا کہ فلاں دن میرے ساتھ برا ہوگا تو میں یہ کام نہیں کروں گا. اور اس کے مقابل اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اگر وہ اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے، بظاہر اگر کوئی مسئلہ بھی ہو جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن اگر اس طرح کا بدشگونی والا آدمی کرتا ہے تو اس کا عقیدہ ہی خراب ہو جائے گا.